اگر نارووال سپورٹ سٹی کو تباہ نہ کیا جاتا اور اسے بر وقت مکمل ہونے دیا جاتا تو پاکستان کے ہونہار کھلاڑی یہاں تربیت اور ٹریننگ کر کے اولمپکس میں پاکستان کے لیے تمغے جیت کر لاتے. لیکن اس حکومت کی انتقامی سیاست کا یہ منصوبہ نظر ہو گیا. نہ صرف یہ کہ اسے ادھورا اور نامکمل رکھا گیا ہے بلکہ وہاں پہ کروڑوں روپے کا سامان ضائع کر دیا گیا ہے. کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف جو درآمد ہوئی تھی اس کی وارنٹی ایکسپائر ہو گئی ہے. اسی طرح کروڑوں روپے کا ایتھلیٹک ٹریک جو دنیا کا بہترین کوالٹی کا تھا اس کی ایکسپائری ہو گئی ہے وارنٹی کی، اور وہ سارا سامان ضائع ہو گیا ہے. کون ذمہ دار ہے اس نقصان کا جو وہاں پر کیا گیا ہے؟ وہ کرکٹ سٹیڈیم جہاں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم میچ کھیل کر آئی تھی اور جس کے بارے میں وہاں مصباح الحق نے یہ کہا تھا کہ جب میں دبئی جاتا ہوں تو میں وہاں کے کھیلوں کے کمپلیکس دیکھ کے دعا کیا کرتا تھا کہ پاکستان میں ایسے کب منصوبے لگیں گے. تو مجھے نارووال آ کے پتہ لگا ہے کہ یہ تو بن چکے ہیں. ایسے منصوبوں کو آج اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے کہ اس کرکٹ سٹیڈیم میں 4-4 فٹ گھاس اگی ہوئی ہے، شیشے ٹوٹ گئے ہیں، تو نقصان ہو گیا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ کل وفاقی وزیر صاحبہ سے جب میں نے یہ پوچھا کہ اگر میرا گناہ یہ ہے کہ نارووال میں یہ منصوبہ کیوں بنا، تو آپ یہ فرمائیے کہ بدین میں اپنے حلقے میں جو آپ نے 2 منصوبے بنائے ہیں کیا وہ حلال ہیں؟ تو انہیں بہت غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ پسماندہ علاقہ ہے اور ہمارا حق ہے کہ ہم وہاں پہ منصوبے بنائیں. تو میں نے کہا کہ یہی ہمارا کیس ہے. ہمیں آپ کے بدین کے منصوبوں پر اعتراض نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بدین کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں تو خدا کے لیے نارووال کو ہندوستان نہ سمجھیں. نارووال بھی پاکستان ہے. اگر بدین میں فنڈ لگنا جائز ہے تو نارووال میں بھی کھیلوں کا منصوبہ بننا جائز ہے، وہ ناجائز نہیں ہو سکتا. تو یہ دوہرا معیار ہے کہ اس حکومت کے لیے کوئی اور معیار ہے اور مسلم لیگ نون کے لیے اور معیار ہے. اور میں پھر انہیں کہتا ہوں، میں ہر بار کہتا ہوں کہ مسٹر عمران نیازی، ہم نے 3200 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈ اس سے بھی زیادہ ریلیز کیے ہیں. اگر کیس بنانا ہے تو یہ بنا کے بتاؤ کہ اس 3200 ارب میں کوئی 32 پیسے کی ہیرا پھیری یا خرد برد ہے تو اس کا ثبوت لے کر آؤ. میرے وزارت سے اور سی پیک کے نگران وزیر ہونے کی حیثیت سے 29 ارب ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری ہوئی اس دوران ہماری حکومت میں. اس 29 ارب ڈالر کے عوض 29 سینٹ کا کوئی کیس نکالو کہ کہیں خرد برد کی ہے یا کسی سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. 2 سال ہو گئے ہیں. تمہارا وہ وزیر جو روبوٹ کی طرح تقریریں کرتا ہے، اس نے الزام لگایا تھا کہ ملتان سکھر موٹر وے پہ میں نے 70 ارب روپے کا کمیشن لیا ہے. آج 2 سال ہو گئے ہیں. میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کیس کس عدالت میں داخل ہوا ہے. وہ 70 ارب روپے کا انکوائری کا کیا بنا ہے؟ اس کی جے آئی ٹی کدھر ہے؟ یہ سب ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ صرف جھوٹے الزام لگا کے اپوزیشن کی اور مسلم لیگ نون کی کردار کشی کرتے ہیں. اور اس کردار کشی کے پیچھے یہ اپنی نالائکی، اپنی ناکامی اور اپنی نااہلی کو چھپاتے ہیں. لیکن اب قوم جان چکی ہے کہ یہ لوگ حکومت نہیں چلا سکتے. آج پاکستان کا ہر شعبے میں بیڑا غرق کر دیا ہے. معیشت کا بیڑا غرق ہے، سیاست کا بیڑا غرق ہے،
सफारतकारी का बेड़ा गर्क है। हमने मुश्किल से पाकिस्तान के खेलों के मैदान आबाद किए थे। 2009 के बाद श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद कोई बैनुल अक़वामी टीम पाकिस्तान नहीं आती थी। हमने अमन अमान ठीक किया। बैरून मुल्क टीमें, ज़िम्बाब्वे की टीम आई, श्रीलंका की टीम आई, वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, वर्ल्ड 11 की टीम आई, सुपर लीग के फाइनल लाहौर और कराची में हुए और खेलों के मैदान जो 6 सालों से उजड़े हुए थे दोबारा आबाद हुए। आज इस हुकूमत की नाकामी की वजह से, चाहे उसे आप सिक्योरिटी की नाकामी कहें, चाहे उसे आप सफारतकारी की नाकामी कहें, इस हुकूमत की नाकामी की वजह से पाकिस्तान का फिर बैनुल अक़वामी सतह पर जग हंसाई हो रही है और खेलों के मैदान दोबारा उजड़ रहे हैं। और ये हुकूमत अब जो बदतरीन खेल खेल रही है वो पाकिस्तान के इदारों पे हमलावर हो रही है। ये हुकूमत जो अब देख रही है कि इसके ख़िलाफ़ इंडाइटमेंट्स आने वाली हैं, चूँकि डस्का में जो दिन दिहाड़े डाका डाला गया था आवाम के वोटों पर, उसकी रिपोर्ट आने वाली है। और इसी तरह फॉरेन फंडिंग केस, उसकी कमेटी अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर चुकी है और स्टेट बैंक से रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को आ चुका है, जिसमें वाज़े तौर पे कहा गया है कि पीटीआई ने और इमरान नियाज़ी ने इलेक्शन कमीशन से अपने दर्जनों अकाउंट्स को छुपाया था। दर्जनों प्राइवेट अकाउंट्स के ज़रिए ट्रांजैक्शंस करोड़ों अरबों रुपए की गई। जो बैरून मुल्क लोगों से चंदे लिए गए वो किसी गिनती में नहीं आए। उनको गुलछर्रे उड़ाने में और ज़ाती मज़े उड़ाने में इस्तेमाल किया गया, ज़ाती कारोबार किए गए और उनका कोई सबूत नहीं है। अब जब इनका फ़ैसला आने वाला है तो ये इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के लिए, इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करने के लिए अपने वज़रा के ज़रिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर बदतरीन, तौहीन अमेज़ और जारहाना हमले कर रहे हैं। और ये बात भूल गए हैं कि जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम अपोजिशन ने तजवीज़ नहीं किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम खुद हुकूमत ने तजवीज़ किया था, जिसको इत्तफाक राय के लिए अपोजिशन ने कबूल किया था। तो लिहाजा इससे पहले कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद करें, ये अपने गिरेबान के अंदर खुद झांकें कि वो शख्स जिसको खुद इन्होंने इस ओहदे के लिए नामज़द किया, आज उसके ऊपर ये नहायत ही संगीन और मनफी प्रोपेगेंडे के ज़रिए किरदार कुशी कर रहे हैं, सिर्फ़ अपने जराइम को छुपाने के लिए। लिहाजा ये पाकिस्तान में इदारा जाती इंतशार, इंस्टीट्यूशनल एनार्की पैदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों को पंजाब में बहाल किया। आज 6 महीने हो गए हैं। पाकिस्तान की 73 साला तारीख़ में कोई एक मिसाल नहीं कि किसी सिविल जज के फ़ैसले को भी 6 महीने के लिए कोई नज़रअंदाज करे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को 6 महीने हो गए हैं रद्दी की टोकरी में फेंका गया है, ताकि जो 9 माह उनके बाकी थे वो ख़त्म हो जाएं और 1 महीना पहले ये कोई लंगड़ा लूला इम्प्लीमेंटेशन करके कहें कि हमने कर दिया है। और मुझे हैरत है, मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बदतरीन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस क्यों नहीं ले रही। हमने तो बयानात के ऊपर कंटेम्प्ट भुगती है।
یہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بدترین کنٹیمپٹ ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چونکہ یہ لاڈلا ہے، چونکہ یہ تابع دار ہے، اور لاڈلا اور تابع دار آئین سے بھی بڑا ہے، یہ قانون سے بھی بڑا ہے، یہ سپریم کورٹ سے بھی بڑا ہے، یہ پارلیمنٹ سے بھی بڑا ہے، یہ الیکشن کمیشن سے بھی بڑا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس لاڈلے اور تابع دار کا پورا احتساب کریں گے، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ لاڈلا اور تابع دار اس آئین شکنی کے لیے، اس ملک کی تباہی کے لیے، کشمیر کے سودے کے لیے اور پارلیمنٹ پہ حملے کے لیے کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور اپنے جرائم کا سامنا کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ گزشتہ روز حکومتی وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے اور ایک آفر کی ہے اپوزیشن کو کہ الیکشن ریفارمز کے اوپر دوبارہ جو ہے مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر ہیں، اور اعظم سواتی صاحب نے دعویٰ کیا ان کے پاس کچھ چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے راز ہیں، تو یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ کس حد تک حکومت ایک طرف بلیک میلنگ پہ بھی جا رہی ہے اور دوسری طرف اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت بھی دے رہی ہے؟ دیکھیے، جو انتخابی اصلاحات کا پیکج ہے وہ انتخابی دھاندلی کا پیکج ہے، اس لیے کہ اس کے اندر حکومت نے ووٹر لسٹ کو الیکشن کمیشن سے لے کے وزارت داخلہ کے متحد کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہی ووٹر ہو سکتا ہے جس کو حکومت اجازت دے گی۔ وہ اپوزیشن کے جتنے مرضی ووٹ نکال دیں لسٹ سے یا ان کو کسی دور افتادہ پولنگ سٹیشن میں ڈال دیں، کوئی ان سے باز پرس نہیں کر سکے گا۔ یہ ووٹر لسٹ کو نادرا میں دے کے اور نادرا کے ذریعے ڈیٹا کو ای وی ایم سے لنک کر کے اپنے من مرضی کے بوگس ووٹ ڈال کے ان کو ای وی ایم کے ذریعے دھاندلی میں شمار کر کے یہ الیکشن کو چرانا چاہتے ہیں، اور ہماری یہ معلومات ہیں کہ اس کے پیچھے ایک نجی کمپنی کے ذریعے یہ مشینیں بنائی جا رہی ہیں جس کا دفتر دبئی کے اندر ہے، اور یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کمپنی کا مالک کون ہے کہ جس کو یہاں پر چھپایا گیا ہے نسٹ کے اندر، وزارت سائنس کے اندر، لیکن اس کا دفتر جو ہے وہ دبئی کے اندر ہے۔ تو یہ سارا عمل نہایت مشکوک ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مطلب الیکٹرانک ریگنگ مشین ہے۔ یہ ہم دھاندلی کا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور اسی طرح جو حلقہ بندی ہے اس کی بنیاد آبادی سے ہٹا کے ووٹر رجسٹریشن پہ کر دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پسماندہ علاقے ہیں ان کے اندر سیٹیں کم ہو جائیں گی۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور ساؤتھ پنجاب اور انٹیریئر سندھ، جہاں پہ ووٹر رجسٹریشن آبادی کے لحاظ سے نسبتاً کم ہے، ان کی نمائندگی پارلیمنٹ میں کم ہو جائے گی۔ تو یہ اس بنیادی اصول کے خلاف ہے جو آئین کے اندر 1 پرسن 1 ووٹ کا جمہوریت کے لیے طے کیا گیا ہے، اور اسی لیے جو حلقہ بندی ہے وہ بھی آبادی کے تناسب سے ہوتی ہے۔